السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس تحریری ویڈیو کو کسی فرقے سے بالاتر ہو کر سنیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ اس تحریر کو ہمارے عربی کے استاد محترم ڈاکٹر مجیب حسن نصیبی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا۔ نصیبی صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے جب یہ تحریر پڑھی تو اس کا اردو ترجمہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ باقی یہ تحریر کتنی لاجواب ہے، سننے اور پڑھنے کے بعد ہر صاحب علم کو بخوبی و بآسانی اندازہ ہو جائے گا۔ دوستو، یہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مسئلے کو ایسے خطرناک اور چالاک طریقے سے الجھایا گیا کہ بظاہر بڑے بڑے پڑھے لکھے نظر آنے والے لوگ بھی وسوسوں کا شکار ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بطور امت اپنے نبی کے میلاد پر بھی متحد نہ رہے۔ میں بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے یہ تحریر بغور سن لی، مثال نمبر 1 سے لے کر مثال نمبر 3 تک سب کچھ سمجھ لیا، تو زندگی بھر کبھی کسی وسوسے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تحریر میلاد کے مسئلے پر فیصلہ کن اور حرف آخر ثابت ہوگی۔ سب سے بڑا اور مشہور اعتراض، میلاد کے موقع پر مسلمان جب قرآن آیات اور احادیث بطور دلائل پیش کرتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں آیت میں اس بات کا حکم ہے، نعمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ان جیسی آیات پر میلاد کے منکرین عام لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ آیات تو صحابہ کرام کو بھی پتہ تھیں، مگر انہوں نے تو 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلوس نہیں نکالا، صحابہ کرام نے تو ربیع الاول کے مہینے میں اپنے گھروں پر جھنڈے نہیں لگائے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا تمہیں صحابہ سے زیادہ قرآن کی سمجھ ہے؟ کیا تم صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول ہو؟ یہی وہ اعتراض ہے جس کے ذریعے سے کچھ لوگ صدیوں سے سادہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ اعتراض کا جواب یاد رکھیے، ایک چیز ہے جسے انگلش میں کلچر اور عربی میں ثقافت کہتے ہیں، اور ہر علاقے کی ثقافت دوسرے علاقے سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح خوشی منانے کا انداز ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، یعنی جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے خوشی منانے کے نئے انداز سامنے آتے ہیں، جن میں سے کچھ نئے انداز حرام ہوتے ہیں اور کچھ نئے انداز حلال ہوتے ہیں۔ اب اس کو 4 مثالوں سے سمجھیے، جن میں سے پہلی 3 امثال ایک قسم کی ہیں، جبکہ مثال نمبر 4 مختلف ہے۔ مثال نمبر 1، مثلا آج کل کے زمانے میں خوشی منانے کا ایک انداز یہ ہے کہ لائٹنگ چراغاں کیا جائے، جیسا کہ شادیاں، جشن، آزادی کے مواقع پر لائٹنگ کی جاتی ہے۔ اب لائٹنگ کر کے خوشی کرنا آج کل کے زمانے کا انداز ہے، صحابہ کے زمانے کا نہیں۔ تو جب خود لائٹنگ کر کے خوشی کرنے کا انداز صحابہ کے زمانے میں سرے سے تھا ہی نہیں، تو پھر یہ اعتراض کرنا سراسر دھوکہ ہے۔ مثال نمبر 2، آج کل لوگ برتھ ڈے کے موقع پر ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ بیٹا اپنی ماں کو، بھائی اپنی بہن کو، اور دوست دوسرے دوست کو برتھ ڈے پر دعاؤں اور مبارکباد دیتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 3 سال کے لیے مصر میں نہیں تھا تو مجھے میری بیٹی میرے برتھ ڈے پر ہر سال 12 بجتے ہی نیک تمناؤں، دعاؤں کے پیغام واٹس ایپ کرتی تھی۔ الغرض اب یہ رواج بہت عام ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو صحابہ کے زمانے میں سے کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے جنم دن کے موقع پر یوں کسی دوسرے صحابی کو مبارکباد یا دعا دی ہو۔
اب اگر کل کوئی بیوقوف اٹھ کر یہ کہے کہ یوں تو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا اور دعا دینا ثواب کا کام ہے، مگر خاص برتھ ڈے کے دن کے موقع پر دعا دینا صحابہ سے ثابت نہیں، اس لیے یہ حرام ہے، تو ایسے نادان کو یہی کہا جائے گا کہ برتھ ڈے نے آج کل کے زمانے میں اور ہماری ثقافت میں یہ اہمیت اختیار کر لی ہے۔ صحابہ کا زمانہ اس زمانے سے مختلف تھا، تو آج اگر کوئی بیٹا اپنی ماں، کوئی شوہر اپنی بیوی، کوئی بھائی اپنی بہن یا کوئی باپ اپنی اولاد کے برتھ ڈے پر انہیں تحفے دے دیتا ہے یا ان کے لیے لمبی زندگی کی دعا کرتا ہے اور اسے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسے سب جائز سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح اپنی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کی ولادت کے دن جائز طریقے سے خوشی مناتے ہوئے انہیں تحفے دینا یا ان کے لیے دعائیں کرنا ثواب ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی مناتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، اگرچہ یہ دونوں کام صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور وجہ وہی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے اور ہمارے زمانے کے انداز جدا جدا ہیں۔ مثال نمبر 3، ہر سال کسی بھی تاریخی اور خوشی کے دن پر اس دن یا اس مہینے میں جھنڈے لگا کر خوشی منانا بھی ایسا کام ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان مبارک 8 ہجری میں فتح مکہ کیا، اس کے بعد فتح مکہ کا یہ دن دو بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، دو بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، 11 بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 12 بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، 5 بار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ الغرض کل ملا کر خلفائے راشدین کی زندگی یہ دن تقریباً 30 بار آیا، مگر کسی بھی سال صحابہ کرام نے اس دن یا اس مہینے فتح مکی کی خوشی میں نہ تو کبھی خوشی منائی اور نہ گھروں کی چھتوں پر کسی قسم کے کوئی جھنڈے لگائے، مگر ہم جشن آزادی کے موقع پر ہر سال ایسا کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ 23 جولائی کو سارے مصر میں خوشی کا سماں ہوتا ہے؟ اسی طرح ہمارے دوسرے اسلامی برادر ممالک ترکی، پاکستان وغیرہ بھی اپنے اپنے قومی دنوں پر بھرپور طریقے سے جشن آزادی مناتے ہیں، تو کیا اب جشن آزادی پر جھنڈے لگانا اس لیے حرام ہو جائے گا کہ صحابہ کرام نے تو مکہ فتح کر کے بھی ہر سال جھنڈے نہیں لگائے اور ہم لگاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرق اب بھی وہی رہے گا کہ ہر زمانے کی ثقافت، کلچر، رسم و رواج اور انداز مختلف ہوتے ہیں۔ مثال نمبر 4، البتہ گزشتہ 3 مثالوں میں کوئی ولیمے کی سنت ادا کرتے وقت میوزک پارٹی کرے یا برتھ ڈے پر ڈانس اور فحاشی کی جائے یا جشن آزادی پر گانے باجے کا اہتمام کیا جائے، تو اب یہ وہ نئے کام ہوں گے جو حرام قرار دیے جائیں گے، کیونکہ شریعت خوشی کے موقع پر حرام کام کی اجازت نہیں دیتی، اور یہی وہ بدعتیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ برتھ ڈے آج کل کے دور کی ایجاد ہے۔ اب اسی برتھ ڈے پر اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کے کمرے کو صاف کر کے سجا دے اس نیت سے کہ اس کی ماں اس سے خوش ہو جائے گی، یا اپنی ماں کے لیے کوئی تحفہ لے آئے، یا اس خوشی میں سب کو کیک کھلا دے، یا اگر گھر سے دور ہے تو واٹس ایپ پر اپنی ماں کو دعائیں دے دے تو اسے ثواب ملے گا۔ دوسری طرف اپنی ماں کی برتھ ڈے کے موقع پر اگر وہ بیٹا اوپر ذکر کیے گئے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ میوزک پروگرام کرے اور ڈانس کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ بس اسی طرح میلاد شریف میں جب نعت خوانی ہو، گھروں کو سجانا ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا ہو تو بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر ڈانس اور ڈول باجا ہو
تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جہاں تک میں نے میلاد دیکھا ہے، مصر، ترکی، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے علاقوں میں ابھی تک میلاد ڈھول اور گانے باجے جیسی خرافات سے بالکل پاک ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے آج سے 30 سال بعد کہیں 2050 یا 2060 میں بالفرض اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو میلاد میں کچھ غلط چیزیں شامل ہو گئیں اور نئے اعتراضات شروع ہو گئے، تو اس کا جواب ابھی دیے دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ میلاد میں کچھ غلط ہو تو اس غلط کو ختم کریں، نہ کہ میلاد کے خلاف سازش شروع کر دیں۔ جیسا کہ مسجد میں کوئی شرابی شراب لے آئے تو شرابی کو نکالیں گے، نہ کہ مسجد کو بند کریں گے۔ جواب بڑا سیدھا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک کو کاٹا نہیں جاتا۔ الغرض یہی وہ اعتراض تھا جس پر منکرین میلاد عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ باقی چھوٹے موٹے اعتراضات چلتے رہیں گے اور علماء حق اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ مثلا یہ اعتراض کہ پورا سال گناہ کرتے ہیں اور اس ایک مہینے میں میلاد منا لیتے ہیں، یعنی ان فرقہ پرست ملاؤں کا مقصد یہ ہے کہ سال میں مسلمانوں کو جو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دل کو تر و تازہ کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ بھی چھن جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو مسلمان پورا سال نماز میں سستی کا شکار رہتے ہیں، جب وہ رمضان میں باقاعدگی سے نماز و روزے کی پابندی کریں تو انہیں طعن و تشنیع کی جائے، تاکہ وہ جو اس ایک رمضان کے مہینے میں عبادت پر مائل ہوا ہے اسے بھی دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دے۔ اگلے دن مجھے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جس دن نبی کا میلاد مناتے ہو اس تاریخ پر تو نبی کی ولادت ثابت ہی نہیں۔ اس احمق کا دل تھا کہ مجھے تاریخوں کے چکر میں الجھائے، مگر میں نے اسے سادہ سا جواب دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو تاریخ تمہیں ٹھیک لگتی ہے تم اسی دن اپنے گھر پر میلاد کی محفل منعقد کر کے میلاد منا لیا کرو۔ اس پر وہ خاموشی سے چلتا بنا۔ آخری پیغام: اس مشہور اعتراض کی تدفین کے بعد میں بس اپنے مسلمان بھائیوں سے اتنا کہوں گا کہ خدا را ان فرقہ پرست ملاؤں کی باتوں میں آ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دور ہونے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ یہ دیکھیں آج کل کے اسی مادی دور میں اگر سال بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا موقع مل رہا ہے تو اسی غنیمت جانیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے جب آمد کا مہینہ آتا ہے تو کیسے ہر خاص و عام نبی کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، بڑے مسرور ہوتے ہیں، ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ جس جگہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں کچھ مٹھائی یا کچھ کھانے کی چیز تقسیم کرتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کا خوشی سے جانا، ان معصوم بچوں کے چہروں پر اس تبسم کا آنا، ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نظر آنا، سوچو تو صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ذکر پر اپنی امت کے ان ننھے ننھے پھولوں کو خوش دیکھیں گے تو انہیں کتنی فرحت ہوگی۔ خدا را زندگی میں کبھی اپنے نبی سے تعلق کو مت توڑنا۔